آپ کو اسی دور میں مل جائے گی کہ ڈیجیٹلائز ہو جائے گی. ہمارے پروگرام بھی سارے ڈیجیٹلائز. میں کل EPI کا دیکھ رہا تھا, ڈیجیٹلائز سسٹم انہوں نے کیا ہے, لیکن خواہش یہ ہے اور اس کے لیے میں کوشش بھی بہت کر رہا ہوں کہ جو پرائمری لیول ہیلتھ کیئر سینٹرز ہے, BHUs ہے, RICs ہے, ان کا سارا ڈیٹا اور پروگرامز وہ ڈیجیٹلائز ہو, اور اس سے پھر آئے ڈسٹرکٹ میں, ڈسٹرکٹ اب ڈیجیٹلائز ہے, پروونس بھی ڈیجیٹلائز ہے, تو وہ ایک سسٹم آپ کو ایک تو اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آ جائے گی اور آپ کو امپیکٹ کا بھی جلدی پتہ چل جائے گا. ایک کامن آدمی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا وہ ہوتا ہے دواؤں کا. دوائیں ہم جیسے کہ شروع میں شفا نے بھی کہا کہ کامیاب بھی ہیں اور مہنگی بھی ہیں, اور یہ دوائیں مہنگی, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ معیاری بھی نہیں ہے اور وہ 2 نمبر بھی بنتی ہیں, پتہ نہیں چل رہا ہوتا کون سی بوتل. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, اس کے لیے شارٹ ٹرم ہے جو ہم نے کیا ہے, 3-4 چیزیں ہم نے شارٹ ٹرم میں کی ہے. ایک یہ ہے کہ ہم نے ایک ایپ لانچ کی ہے جو کہ میڈیسن شارٹیج, وہ ہر ایک پاکستانی کو اویلیبل ہے اینڈرائڈ فون پہ, وہ میڈیسن شارٹیج کا, اس میں وہ انٹری اپنی کمپلینٹ کی کر سکتا ہے NID کے ساتھ, اور ہمیں وہ آ جاتی ہیں ڈریپ کے ہیڈ کوارٹرز میں, وہ 24/7 مانیٹر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ اگر اس کو کوئی دوائی کی پرائس کا مسئلہ ہے, اسکیئرسٹی کا مسئلہ ہے, یا اس کو کوئی میل پریکٹس نظر آ رہی ہے, تو ہر پاکستانی اس پہ شکایت درج کر سکتا ہے اور اس کو فیڈ بیک بھی ملے گی. ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس کو, ابھی تک تو 80% جو کمپلینٹس آئی ہیں اس کو ڈریپ کی اطلاع کے مطابق ہم نے ایڈریس کیا ہے, اور جو باقی رہ گئے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم لحاظان رکھے ہوئے ہیں, مطلب ہم ڈراپ آؤٹ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے سر. دوسری جو ہے ہماری ایک ای میل سسٹم بھی ہے کہ وہ ڈریپ کو انفارم کر سکتے ہیں, اور تیسرا ہمارا ٹول فری نمبر ہے کہ کوئی بھی شہری, اور وہ ہماری سائٹ پہ موجود ہے. یہ تو کمیونیکیشن ہو گئی. ہم بات کریں کہ دواؤں کی قیمتوں کو کم کرنا ہے, اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ جب یہ ٹرانسپیرنسی کا عمل آ جائے گا, کیونکہ میل پریکٹسز تو نیچے لیول پہ ہوتی ہیں, ٹاپ پہ تو شاید اتنی نہیں ہے, تو وہ رپورٹ ہوں گی, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, تو ایک میسج چلا جائے گا, اور پھر وہ اوور پرائسنگ, ہولڈنگ کا جو مسئلہ ہے یا جو آرٹیفیشیل شارٹیج کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. دوسری جو ہم نے فارما انڈسٹری کے ساتھ جو ہم نے ان کو انگیج کیا ہے ڈائیلاگ میں, آپ نے بتایا کہ جی کچھ پرائسنگ کا ایشو ہے, وہ کوئی 206 میڈیسنز وہ چاہتے ہیں کہ وہ, چونکہ ڈالر ٹو روپیز فلکچویشن ہوئی ہے, سیریسلی ہوئی ہے, تو ان کی تو یہ ہم سننے کو تیار ہیں اور یہ سن رہے ہیں ان سے کہ جی آپ ان کی بڑھائیں, کیونکہ یہ ہم ابھی اسی قیمت میں پروڈیوس نہیں کر سکتے. لیکن میں نے ایک کام کیا, میں نے کہا جی مجھے ایویڈنس چاہیے. میں نے ڈریپ کو کہا کہ آپ اس کی فورینسک انالیسس کریں, مجھے بتائیں کہ واقعی میں یہ اتنی میں جو لاس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا لاس ہو رہا ہے والیوم کا, اور ہو رہا ہے بھی کہ نہیں. تو ابھی تک تو انہوں نے جو 10-12 کے بارے میں مجھے بتایا ہے کہ اس میں واقعی یہ فلکچویشن کی وجہ سے امپیکٹ پڑا ہے انڈسٹری پہ. تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتے؟ اچھا سر, یہ ایک زبردست سوال. تو وہ لانگ ٹرم والی میری بات ہے. لانگ ٹرم میں ہم نے یہ کیا, ہم نے سوچا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے لانگ ٹرم, ڈیوریبل سسٹینیبل بنیادوں پہ, تاکہ عوام کو فائدہ ہو. تو ہم پاکستان میں مالیکیولز نہیں بنا رہے جس سے یہ دوائی بنتی ہے. ٹھیک ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو امپورٹ بل ہمارا بہت زیادہ ہو جاتا ہے, پھر کوالٹی کا بھی ایشو, پھر کوانٹٹی کا بھی ایشو, پھر سپلائی چین کے ایشوز. تو ہم نے ڈیزائن کیا ڈریپ کے ساتھ مل کے کہ ہم ایک فارما پارک بنائیں. ٹھیک ہے جی, اور اس میں ہم جو مالیکیولز بنانے کی کیپیسٹی ہے وہ باہر سے لائیں اور ادھر امپلیمنٹ کریں, وہ پھر مالیکیولز بنائیں, اور ہم اسی مالیکیولز کی بیس پہ دوائیاں تو سستی بھی ہوں گی, اویلیبل بھی ہوں گی, اور کوالٹی کا کوئی ایشو نہیں رہے گا. پھر ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے. تو کوالٹی ڈریپ چیک کرے گا؟ جی بالکل, یہ ڈریپ کی ذمہ داری ہے, یہ ڈریپ چیک کرتا ہے اور وہ انشور کرے گا. تو اس کے لیے میں نے لابنگ کی ہے, جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ میری باتیں ہوئی, الحمدللہ رسپانس تو بڑا پازیٹیو ہے, وہ انٹرسٹڈ ہیں. اور سرمایہ اس پہ کتنا چاہیے ہوگا پاکستان کو؟ سرمایہ تو دیکھیے, اگر ہمیں $1 بلین بھی ساری اس پر چاہیے, تو اس میں انشاءاللہ میری کوشش تو یہ ہے, ہماری تو ملک کے ساتھ سنسیریٹی ہے نا, بالکل اصل تو ہم ملک پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو میں جو لابنگ کر رہا ہوں انٹرنیشنلی, نیشنلی اور فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ, وہ ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں مدد کریں گے. ٹھیک ہے جی, کچھ میری میٹنگز رہتی ہیں جو پائپ لائن میں ہے کچھ اور دوست ممالک کے ساتھ, تو وہ بھی ہو جائے گا. تو پھر ہم اس کو ایک پروپوزل کو عملی شکل دے کے کیبنٹ اور پرائم منسٹر کے سامنے پیش کریں گے. پھر خواہش یہی ہے کہ یہ ISFC کے اندر آ جائے, تاکہ وہ جو پرابلمز ہے آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہے وہ نہ ہو, اور ایک اسموتھ طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں, اگر ہم بنیاد بھی ڈال سکیں, کیونکہ میرے خیال میں یہ 1 سال سے 2 سال اس کو میچور ہونے میں لگیں گے. ٹھیک ہے جی,
تو ہمارا تو بڑا قلیل مدت کا ٹینیور ہے تو ہم ایک بنیاد اور بنیادی چیزیں جی ہاں بنیاد سسٹم بنا سکتے ہیں اور ایک آئیڈیا فلوٹ کر سکتے ہیں جو آپ بھی پوری میڈیا ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اس میں کہ جی آئیڈیا بہت زبردست ہے تو اس سے ہماری لانگ ٹرم کی جو میڈیسنز کی ایشو ہیں انشاءاللہ وہ مکمل طور پہ حل صحیح ہے. کاکڑ صاحب بل گیٹس سے ملے ہیں, ہو سکتا ہے بل گیٹس کی کوئی بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن والے بڑا کام کرتے ہیں اس طرح کی. جی کاکڑ صاحب تو پرویکٹیو بندے ہیں اور وہ ہر محفل میں ہر انٹریکشن میں ملک کی مفاد کا سوچتے ہیں, تو میری تو توقع ہے انشاءاللہ اور یقین بھی ہے کہ وہ اس سے کچھ بالکل بات کر چکے ہیں, جب آ جائیں گے ہمارے سے بات کرے گی تو ہم آپ کو بھی اطلاع دے دیں گے, لیکن ان کی جو آپ کو پتہ ہے آرٹیکولیشن اور جس طرح سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں کیس کو. اچھا اب ان قریب آپ لوگ ایک گلوبل ہیلتھ سمٹ بھی کرا رہے ہیں پاکستان میں, وہ کیا ہے اور کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اور کیا دنیا میں یہ باقی ممالک میں بھی ہوئی ہے پہلے؟ اچھا ہم اس کو میں بتاؤں کہ یہ ہم ملک کی ڈگنیٹی کو بڑھانے کے لیے ایک قدم ہے, ٹھیک ہے جی. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کین لیڈ دا ورلڈ. یہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کسی نے نہیں کی دنیا میں. اچھا ٹھیک ہے جی, ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں اور ہماری ابھی تیاری اس کی طرف گامزن ہے. صرف وہ ڈیٹ کی چینج کا تھا, ہم نے 1 اور 2 دسمبر کو ابھی کیا ہے, تو جیسی اس کی اپروول آ جاتی ہے اور یہ سارا ہمیں منظور ہو جاتا ہے تو ہم آلریڈی تیاری ہم نے ہے. جیسی ہی اپروول آ جائے گی سارے منسٹرز کو دنیا کے اور جو ٹاپ لیول کی لیڈرشپ ہے ہیلتھ کی اور ٹاپ انسٹیٹیوشنز کو, اس کو لیٹر فیکس اور ای میل ہو جائیں گے. اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اچھا اس کے ایجنڈے 3-4 بڑے دنیا کے لیے, نہ صرف پاکستان. ایک تو ہماری ڈگنیٹی کا میں نے بتایا, وہ تو ہم منشن نہیں کر سکتے, لیکن اس میں ہم دیکھیں شفا, ہم جو ویکسین جب آیا نا, ویکسین ایکویٹی کا ایشو پینڈیمک جب آ گیا کووڈ کا, اس سے پہلے انفلوئنزا میں بھی ہم نے دیکھا کہ غریب ممالک کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں تھی, نہ ان کے پاس ویکسین تھی, تو وہ سفر کر رہے تھے. امیر اپنے استطاعت یعنی اپنی ضروریات سے 3 گنا زیادہ لے رہے تھے. بالکل ایسے ہوتا ہے. تو ہم اس کے لیے وہ ایک ایڈوکیسی فورم بنا رہے ہیں, اسی سے لے کے ہم سائن کروائیں گے کہ جیسی ہی پینڈیمک سٹارٹ کرتی ہے, ایک تو 20 to 30% ہم نے غریب ممالک کو پہنچانی ہے, لفظوں میں نہیں, آپ نے پہنچانی ہے بہت, ٹھیک ہے جی. دوسری ہم نے اس سے یہ آؤٹ کم نکالنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گلوبل پینڈیمک فنڈنگ فیسلٹی ہو, اے پولیٹیکل. ہیلتھ تو اے پولیٹیکل, یہ تو ہمارا نعرہ ہے کہ ہیلتھ اے پولیٹیکل ہے دنیا میں بھی پاکستان میں بھی, ٹھیک ہے جی. وہ ہو جائے تو پیسے جو ہیں سارے ایکٹی میں ڈال کے جس کو بھی ضرورت ہوگی اس کی ضروریات کے مطابق, خاص کر لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز ہمارا ٹارگیٹ ہے, تو ان کو وہ پہنچ جائیں گے. تیسرا ہم ایک چیمپئن ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ایجنڈا ہے جو دنیا کو بتا رہی ہے کہ آپ نے ہیلتھ سیکیورٹی سسٹم کو مضبوط کرنا ہے اور کس طرح مضبوط کرنا ہے جب پینڈیمک آ جائے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو, تو ایک چیمپئن فورم یا چیمپئن انٹیٹی یا چیمپئن انڈیویجول وہ بھی ہمیں چاہیے. اور ایک چارٹر ہم سائن کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ کہ اس کا SOPs ہم ڈیولپ کر لیں. SOPs ہے بھی اس کے پینڈیمک کے, لیکن ہم ایسے ایکویٹی بیس کر لیں اس کو کہ جو ایک پولیٹیکل ہو, پینڈیمک کا رسپانس اے پولیٹیکل ہو, دوسری نیڈز کے مطابق, ویلتھ کے مطابق نہیں یا اکنامک اسٹیٹس, نیڈز کے مطابق ہم اسی ملک میں اسی جگہ پہ وہ ریسورسز جو ہے وہ پہنچا سکے. تو ایک چارٹر بھی ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ. اور سر فائنلی ہیلتھ کارڈ کا کیا سٹیٹس ہے, وہ کیا چل رہا ہے, نہیں چل رہا, کس کس صوبے میں ہے, کہاں نہیں ہے, یہ کیا ہے سلسلہ؟ اچھا آپ بہت بڑا ایجنڈا لے کے آئے ہیں, لیکن اچھا ہے آپ نے ساری منسٹری کی وہ کر لی. تو ہیلتھ کارڈ کا یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے, چونکہ صوبے ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں, ہمارا ایک اپنا گروپ ہے سارے منسٹرز کا, ہم ملتی بھی ہیں اور بات چیت بھی ہماری بڑی ریگولر بیس پہ ہے. تو ہماری جو قومی صحت کارڈ کی ٹیم ہے ان کو میں نے کہا کہ ہم ایک یونیفارم پالیسی کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ ایک یونیفارم ہیلتھ سسٹم ہو, جو یہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس جو ہے جی, کہ پنجاب میں بھی ہو, KP میں بھی ہو, سندھ میں بھی ہو, بلوچستان میں بھی ہو, فیڈرل میں بھی ہو. ابھی تو اس میں ویریشنز ہیں, لیکن وہ ہماری ٹیمیں مل رہی ہیں صوبوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ ہو جائے گی. اس میں آپ کے تواسط سے میں پھر یہ ایشورنس کرواؤں کہ غریب ترین لوگ جو ہیں وہ فری ہوں گے. ٹھیک ہے, 95 ملین لوگ ہمارے پاورٹی سے نیچے ہیں, آدھی پوری آبادی سر غریب ترین میں آ گئی. اب وہ 20% یا 30% جتنا بھی ہے وہ تو فری ہوں گے. اینڈ the rich will subsidize the poor. ہماری پالیسی ہے. تو ہم and become the poor eventually. No, the rich have got opportunity. نہیں, ان کو اپرچونٹیز اللہ نے دی ہیں, تو اس کو بھی اوپر پریشر اس طرح نہیں ڈالیں گے کہ یار وہ کوئی زیادہ پیسے ڈالیں. بس یہ ویگلی ڈیفائنڈ نہ ہو کہ رچ کیا ہوگا, یہ پتا ہو کہ رچ کون ہوگا, بھائی ارب پتی رچ ہوگا, کروڑ پتی رچ ہوگا یا لاکھ پتی ہوگا. اس کے لیے تو بسپ کا ڈیٹا بھی ہے کہ جو بسپ کے ڈیٹے میں ہیں یا ہماری دوسرے بھی پاورٹی انڈیکس پہ وہ آ جاتے ہیں, تو وہ تو فری ہو جائیں گے. اور جو افورڈ کر سکتا ہے اس پہ بھی کنسلٹیشن جاری ہے, مطلب کوئی ڈیسیجن تو ابھی ہوا نہیں, ابھی ہم نے پروونسز کو آن بورڈ کیا نا جی, تو وہ ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے
کہ جیسی ہی کوئی اس کا میکینزم فریم ورک ڈیزائن ہو جائے گا، لیکن کوشش یہی ہے کہ جو ہم اگر افورڈ کر سکتے ہیں کیوں نہ ڈالیں، دنیا میں بھی سرا ہاں صحیح ہے، بالکل، دنیا میں بھی بالکل، سرا اور یہ سسٹینیبل بھی ہوگا، یہ خزانے پہ بھی بوجھ نہیں ڈالے گا، عوام کو بھی سہولیات بہتر ہوں گی، اور ہماری پبلک سیکٹر کی ہاسپٹلز ہے اس کی کوالٹی اور سروسز بھی امپروو ہو جائے گی۔ بالکل بالکل صحیح، آل دی بیسٹ سر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔